سوال: اصحاب کہف 900 سال سوئے رہے، جب جگائے گئے تو ان کا مطالبہ خوراک تھا۔ جواب: یہاں بتایا گیا ہے کہ جس خیال میں وہ سوئے اسی میں اٹھے، یہ نہیں کہ انہیں 300 سال بھوک لگتی رہی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس خیال میں آپ سوئیں گے اسی میں اٹھیں گے۔ یہ موت کا نقشہ بتایا گیا ہے کہ جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مرتے وقت خیال درست ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مرتے وقت 2-3 ہی گنتے جاؤ۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ پڑھو، تو بیچارے کو یاد ہی نہیں ہوتا، وہ کسی اور چکر میں ہوتا ہے، تو آخری سانس جس میں آپ مریں گے اسی حالت میں آپ اٹھیں گے۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ آخری سانس میں کلمہ نصیب ہو، کلمہ پڑھتے ہوئے مرے گا تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا، کھانے کے انتظار میں مرے گا تو کھانے کے انتظار میں اٹھے گا۔ موت کا مقام کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے خیال کی اصلاح کرو۔ جو آدمی درود شریف میں مر گیا وہ درود شریف میں اٹھے گا۔ باوضو ہو کے انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اگر باوضو ہو کے مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ جس حالت میں آپ رخصت ہوں گے وہی حالت جاری رہے گی، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ ناپاک نہ جائیں۔ اس کے قرضے ادا کر دو، حالات درست کر لو، ناراض شخص سے معافی کرا لو تاکہ وہ شخص آگے پریشان نہ کرے۔ جس نے زندگی میں سب کو راضی کر لیا اس کی بات آسان ہو گئی۔ تو مرتے وقت جو کیفیت ہے وہی جاگتے وقت ہوگی۔ کبھی آپ غور کرو تو سوتے وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہی صبح جاگتے وقت بھی ہوتی ہے۔ نیند چاہے 500 سال کی ہو چاہے 100 سال کی ہو، یہ اللہ کے کام ہے، جتنا مرضی سلائے جتنا مرضی جگائے۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ہر قانون ایک مرتبہ ایکسیپشن سے گزارا گیا۔ باپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن باپ کے بغیر بچہ پیدا ہوا، پہلا بھی ہوا دوبارہ بھی ہوا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام باپ کے بغیر ہوں؟ مدعا یہ ہے کہ قانون ہے کہ بچہ باپ کے بغیر نہیں ہونا، اور قانون خود توڑا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب تک کماؤ گے نہیں تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ کمائے بغیر کھانا ابتدا میں خود کھلایا اس نے، بچہ پیدا ہوا خود بخود کھلایا اس نے۔ ہر قانون خود ہی توڑا فطرت نے۔ جو بھی قانون ہے ایک بار اس نے مستثنا کر کے دکھایا۔ بارش ہوگی تو فصل اگے گی، بارش کے بغیر بھی اگا، محنت کے بغیر بھی ہوگا۔ نیکی کرو گے تو بخشے جاؤ گے، اور بعض اوقات بد کو بخش دیا اس نے۔ کبھی دیکھا آپ نے؟ بیچارہ گمراہ ہو گیا تھا مگر چور کو قطب بنا دیا اس نے۔ موقع ایسا تھا، اطلاع آئی کہ فلاں جگہ کا قطب فوت ہو گیا ہے، جناب جلدی نامزد فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا اس وقت تو بندہ ملنا بہت مشکل ہے، یہ جو بیٹھا ہے چوری کے لیے آیا ہے، کیوں نہ اسے نامزد کر دوں۔ چور کو بلایا اور کہا کہ ادھر سے خالی ہاتھ نہ جا، ایک موقع ہے، اگر تو چاہے تو تمہیں بنا دے۔ چور تو ضرورت کا نام ہے، اندر سے بندہ برا نہیں ہوتا، ضرورت برا کرتی ہے، ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ بندہ اندر سے دراصل نیک ہے، ضرورت نکال دو بندہ ٹھیک ہے، مجبوری ہٹا دو بندہ صحیح ہے۔ مجبوری انسان کو خراب کرتی ہے، جس کے پاس فراوانی ہے کم از کم چوری تو نہیں کرے گا۔ بس آپ کسی کو برا نہ کہا کرو، برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں، برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب خیر سے اپنے اپنے گھر کو جاؤ۔ سب کے لیے دعا ہے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔